زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے جو سدرہ سے جبرائیل ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آج کا یہ دن بڑی مبارک دن ہے، اور آج ہفتوں کا بھی عید ہے، اور آج کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو ہمارے آقا، آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین سے آسمانی سفر کو پہنچے۔ معزز سامعین اکرام، آج یہ جمعہ کا مبارک دن اور آج یہ رجب المرجب کے آنے والی 27ویں شب بڑی مبارک رات ہے۔ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کری جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس کے بعد کیا؟ آج ہم ہیں، آپ ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء، اقطاب، ابدال، علماء، حفاظ، قراء، جتنے لوگ نبی، علی، ولی، سب کا ایک مزاج تھا، سب کے ایک عقیدے تھے، سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ نبی آئے، آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ نبی کے بعد اور نبی آئے، سبوں نے کہا اللہ کا بندہ میں، صحابہ اللہ کا بندہ میں، شہداء اللہ کا بندہ میں، اولیاء اللہ کا بندہ میں، ہم جیسے گنہگار بھی کہتے ہیں اللہ کا بندہ میں، لیکن وہ کیا بات ہوگی جب اللہ خود کہے یہ بندہ میرا۔ اللہ فرماتا ہے بعبدہ میرا بندہ آ رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام، آج لوگ یہ الجھن میں ہے، جھگڑے میں ہے، آقا نور ہے یا بشر۔ میں چھوٹی سی تفسیر کرتا ہوں کم وقت میں، آپ سمجھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی کیا ذات ہے۔ پیارے آقا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں آقا نور ہے یا بشر، بے شک بشر۔ کیسا بشر؟ پیارے آقا حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کی تاریکی ہے، حضرت جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، پیارے جبریل، حضرت جبریل کہتے ہیں جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ مولا کہا مولا، مولا نے کہا جبریل جا آج میرے محبوب کو لے آ، میں اپنے محبوب کو روبرو ہو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو لے آ، میں اپنے محبوب کو روبرو دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے سے دیکھنا چاہتا ہوں، آج اس کو معراج کرانا چاہتا ہوں۔ جبریل امین آئے، کیسے آئے؟ دروازے سے نہیں، جبریل امین آئے عرشوں کو چیر کر کے آئے، حضرت ام ہانی کا چھت پھاڑ کر کے آئے۔ اچھا چھت سے اترے، دیکھا پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، پیارے آقا علیہ السلام چادر تانے آرام فرما رہے ہیں، لیکن کیا کہنے اس نوری بشر کو، کیا کہنے میرے آقا علیہ السلام کی شان۔ حضرت جبریل امین آیا، دیکھا پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے۔ حضرت جبریل نے تو چاہو گا نا میں جگہ دوں کہ یا رسول اللہ چلیے اللہ بلا رہا ہے، یا رسول اللہ چلیے اللہ بلا رہا ہے۔ آج 27 رجب کی شب اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو معراج کیا، آج کی تاریخ، آج کی رات، آج کی شب۔ حضرت جبریل امین آئے، آنے کے بعد حضرت جبریل امین نے چاہا جگا دوں، مولا اٹھا دوں۔ حضرت جبریل امین اللہ سے عرض ہی کرتے ہیں مولا چادر کھینچ دوں، ہلا دوں، آواز دے دوں۔ حضرت جبریل امین اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل رک جا، ٹھہر جا۔ مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جبریل
کوشش کرنا، نہ چادر کھینچنے کی کوشش کرنا، یہ تمہاری محبت کے ادب کے خلاف ہے، مولا کیسے جگاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے جبریل یہ جو تیرے لب ہیں یہ ہونٹ ہیں، میں نے ان ہونٹ کو، ان لبوں کو، تیرے لب کو کافور کے بنایا ہے۔ اے جبریل یہ کافوری لب میرے محبوب کے پاؤں کے تلوے پہ رکھ دے۔ یہ ہو یہ کافوری لب نہیں۔ آج ہمیں استاد کا ادب سکھایا جاتا ہے نا، استاد آواز نہ دو، بڑوں کو آواز نہ دو، جب کوئی سو رہا ہو، والد صاحب سو رہے، ابا سو رہے، تو انہیں آواز نہ دو، ہلکے ہاتھوں سے ان کے پیروں کو دبا دو۔ یہ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے، جبریل امین آ گئے، جبریل امین آ کے کہتے یا اللہ آواز دے دوں، نام لے لوں، اٹھا دوں؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل میں اس کا رب ہوں، تو اس کا غلام ہے، جبرائیل میں اس کا خالق ہوں، تو اس کا غلام ہے، تو کہتا ہے نام لے کے اٹھا دوں؟ جبریل آج تک تو میں رب نے اس کو محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، جب بھی پکارا کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل والضحی واللیل اذا سجی، ہم نے جب بھی اسے پکارا اس کی تعریف کر کے پکارا، تو کہتے ہیں نام دے دو؟ نہیں، یہ جو تمہارے لب ہے کافور کے بنایا ہے، جبریل اسے اپنے محبوب کے پاؤں کے تلوے پہ رکھ دے۔ پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما دیں، حضرت جبریل نے اپنے لبوں کو پیارے آقا علیہ السلام کے تلووں پہ رگڑنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں آقا نور ہے یا بشر؟ مجھے بتائیے فرشتہ نور ہے یا بشر؟ کسی کو معلوم ہے فرشتہ نور ہے یا بشر؟ فرشتہ نور ہے یا بشر؟ فرشتہ انسان ہے یا نور ہے؟ فرشتہ نور ہے، مجھے بتائیے فرشتہ نور ہے، فرشتے نوری ہے، فرشتے نور ہے، فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے، مجھے بتاؤ نوریوں کا سردار جبرائیل نور، اور اس کے لب میرے آقا کے پاؤں کے تلووں پہ آ گیا، بتاؤ افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ لوگ آج جھگڑے میں آقا نور ہے یا بشر ہے؟ حضرت جبریل امین اپنے لب کو پیارے آقا علیہ السلام کے تلووں سے لگایا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، پیارے آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے، جبرائیل بیدار نہ ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام اٹھ گئے، جبرائیل نہ اٹھا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل اٹھو تو، یہ تمہارے لب میرے پاؤں سے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اب تک تو کیوں نہیں اٹھا؟ میں تو اٹھ گیا، میں بیدار ہو گیا، تو کیوں نہیں اٹھتا؟ حضرت جبریل امین نے کہا ہوگا یا رسول اللہ رہنے دے، پڑے رہنے دے۔ جبریل کیوں؟ جبریل نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہم نے جنت کو دیکھا، جنت کے بہاروں کو دیکھا، خزاؤں کو دیکھا، فضاؤں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کی گلیوں کو دیکھا، مگر یا رسول اللہ وہ مزہ کہیں نہیں دیکھا جہاں آمنہ کے لال کے تلووں میں دیکھا، وہ سکون کہیں نہیں پایا جو سکون آج مجھے آپ کے پاؤں کے تلوے میں مل رہا ہے۔ جبریل امین بیدار ہوئے، آقا نے فرمایا اٹھ جا، کیا بات ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے بلایا ہے، یا رسول اللہ اللہ نے بلایا ہے۔ معراج سب نبیوں کے لیے، معراج مومنوں کے لیے، ہمارے لیے بھی معراج ہے۔ آدم علیہ السلام کا بھی معراج ہوا، سب کے معراج ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے علاوہ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب کے معراج، لیکن سب کا معراج زمین پر۔ مجھے پتا ہے آپ سبحان اللہ نہیں بولتے، مگر سر ہلا دیں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سر ہی ہلا دیں، سر ہی ہلا دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا معراج کہاں؟ عرشوں سے آگے، سدرہ سے آگے، سدرۃ المنتہا کراس کر دیا، سب سے آگے وہاں پہنچے جہاں رب ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آدم علیہ السلام کی معراج عالم عرفات کے میدان میں کب؟ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی معراج ہوئی، ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج زمین پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج زمین پر،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا، آگ میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ وہ آگ جو زمین سے لگے آسمان کے شعلوں تک بات کرتی تھی، وہ آگ جس کی تپش آسمان کو چھو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گئے، انہیں کچھ نہ ہوا، وہ سلامت رہے، ان کی معراج ہوئی۔ اب باری آئی ہمارے اور آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے آقا علیہ السلام کو حضرت جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے بلایا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں تجھ سے ملاقات کرتا ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا، مولا مجھے دکھا اپنا جلوہ۔ اللہ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ کریم تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے فرمایا تھا اللہ کون دیکھے گا، اللہ کون دیکھے گا؟ اللہ نے فرمایا تھا جب وہ آئے گا، جب وہ مجھے دیکھے گا تو اسے جی بھر کے دیکھے گا۔ اور یہ بات ہوئی نا، ہوئی، باتیں آگے ہیں۔ حضرت جبریل میں مختصر سے اب آگے چلتا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ بات ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام لیے پیارے آقا علیہ السلام موضوع کیے، میں نے ایک شعر پڑھا تھا، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے جو سدرا سے جبرائیل بولتا رہا۔ کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ السلام چلے ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام آئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام چلے ہیں مسجد حرام، چلے مسجد اقصی، چلے مسجد اقصی میں آئے، دیکھتے ہیں مسجد اقصی کے صفوں میں اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی صف لگی ہے۔ پیارے مصلی پہ آتے ہیں، سارے انبیاء کی جماعت کراتے ہیں، سارے انبیاء کی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہاں سے اب پیارے آقا علیہ السلام کے معراج آسمان شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین لے کر کے آتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام اس براق میں تشریف فرما ہے، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ کیا کہنے اس آمنہ کے لال کے، کیا کہنے اس عبداللہ کے لخت جگر کے، کیا کہنے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کے۔ آج کے زمانے میں کوئی بادشاہ آئے، آج کے زمانے میں آپ کے علاقے میں پردھان آ جائے تو لوگ الرٹ کرتے ہیں، سائلنٹ کرتے ہیں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کاروبار بند کرو، دکانیں بند کرو۔ آج پردھان آ رہا ہے، آج بادشاہ آ رہا ہے، جو جہاں ہے وہی ٹھہر جائے۔ اللہ اللہ، وہ منظر کیا ہوگا کہ جب پیارے آقا علیہ السلام آسمانی دنیا پہ جا رہے ہو، جبرائیل امین آگے آگے جا رہے ہو، وہ منظر کیا ہوگا کہ جب جبرائیل امین اعلان کر رہے ہو او چاند و سورج تو جہاں ہے وہی ٹھہر جا، آئے ہے او چاند و سورج تو جہاں ہے وہی ٹھہر جا، او ستارے تو ٹھہر جا، ہوائیں ٹھہر جا، خزائیں ٹھہر جا، فضائیں ٹھہر جا، جو جہاں ہے وہی ٹھہر جا۔ آج رب سے ملنے رب کا محبوب جا رہا ہے۔ اور ہوا یوں ہی، پیارے آقا علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، جبریل امین ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ مختصر آگے بڑھتا ہوں، جبریل امین پہنچے وہاں جہاں تک ان کی رسائی تھی، کہاں جسے ہم کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سنیں جبریل امین کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا۔ پیارے آقا بھی وہاں پہنچے۔ میں یہاں ٹھہر کے ایک بات کہتا ہوں، جبریل امین وہاں ٹھہر گئے جہاں ان کی اب آگے جانے کی حیثیت نہیں تھی۔ اب سدرہ سے آگے جانے کی جبریل کی بھی حیثیت نہیں۔ کون جبرائیل؟ جو فرشتوں کا سردار ہے، جو نوریوں کا سردار ہے، جو اللہ کا کلام تمام نبیوں تک لے کر کے آیا، جو اللہ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 نبیوں تک لے کر کے آیا، ہاں وہی جبرائیل جو آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا، جتنے بھی انبیاء رسول پیغمبر آئے سب کا ساتھ اللہ نے حضرت جبرائیل کو لگا دیا۔ لیکن وہ جبرائیل سدرہ میں پہنچے، ٹھہر گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کہتے ہیں جبرائیل آگے بڑھو نا،
آگے بڑھو نا. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. یا رسول اللہ اب میری حیثیت تک ہے, اب میں سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. اگر 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 یکسر منہ برتر پرم. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سدرہ سے ایک بال کے سرے کے برابر بھی تو مجھ جبرائیل کو رب کے نور کی تجلی جلا کے رکھ دے گی. جبریل امین نہیں بڑھتے, جبریل امین وہاں ٹھہر گئے. اب مجھے کہنے دینا پھر جہاں سے نوریوں کے سردار جبریل امین کی, جہاں سے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کی شان کی انتہا ہوتی ہے, وہیں سے میرے آقا کے شان کی ابتدا ہوتی ہے. اب آقا کی شان تو ابتدا یہاں سے ہے, یہاں سے ہے. جبریل گئے, پیارے آقا اکیلے چلے ہیں, اکیلے چلے ہیں. سدرہ کو کراس کیا, لوح محفوظ ساری چیزوں کو کراس کر کے جبریل امین پہنچ گئے اللہ کے پاس. مختصر ٹھہر گئے. آگے بڑھے, آقا علیہ السلام آگے بڑھے, اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے پاس پہنچے, ملاقاتیں ہوئی. اللہ نے فرمایا ہوگا محبوب آ گئے. جی یا اللہ آ گیا, جی یا اللہ آ گیا. اللہ نے فرمایا کچھ لایا ہے, کیا لایا ہے؟ آج ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں, جاتے ہیں کیوں؟ کوئی نہیں جاتے ہیں, سارے لوگ جاتے ہیں. اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, کچھ لے کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ تحفہ ہے, دوستی کا تحفہ ہے. اللہ اور میرے آقا علیہ السلام کی بھی دوستی ہے نا, تو آقا پہنچے تو کچھ تو لے کر کے گئے ہوں گے نا, کچھ تو لے کر کے گئے ہوں گے نا. محبوب کیا لایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے اللہ کیا لانا تھا؟ تو تو خالق ہے, تو تو مالک ہے, تو تو رازق ہے. مولا تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تو تو سب کچھ رکھنے والا ہے, تمہارے پاس ساری چیزیں ہیں. اللہ فرمایا محبوب ٹھیک ہے ہے. آقا کیا لے کر کے گئے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ چیز لے کر کے جس کی تکرار ہم روزانہ کرتے ہیں, جس کو یوز ہم روزانہ کرتے ہیں, جس کا استعمال ہم روزانہ کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. آقا علیہ السلام پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. حضرت پیارے آقا علیہ السلام جب پہنچے, اللہ فرماتا محبوب کیا لایا ہے؟ اللہ فرماتا, پیارے آقا فرماتے ہیں مولا پھر تو لایا وہ ہوں جو آج تک کسی نے لا کر کے. محبوب کیا لایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ, جسے ہم روزانہ پڑھا کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں مولا التحیات للہ والطیبات للہ والصلوات للہ. مولا میری مالی عبادت تیرے لیے, میری بدنی عبادت تیرے لیے, میری قول عبادت تیرے لیے. مولا میرا مال لگے گا تیرے لیے, میرے جسم لگے گی تیرے لیے. مولا آج جہاں تک آیا ہوں تیرے لیے, میری منت تیرے لیے, میری منوکی تیرے لیے, میرا چڑھاوا تیرے لیے, میری تسبیح و تحلیل تیرے لیے, میرا قیام تیرے لیے, میرا رکوع تیرے لیے, میرا سجدہ تیرے لیے. مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے, احد میں جاؤں گا تیرے لیے, حنین میں جاؤں گا تیرے لیے, تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے. مولا خندق کھودوں گا تیرے لیے. مولا آج براق پر کے بیٹھ کر کے آیا تیرے لیے, کل یہاں سے جاؤں گا صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے. آقا نے بتا دیا میری زندگی, میری جان, میرا مال, میری اولاد, میری جائیداد تیرے لیے, ساری چیزیں تیرے لیے, تیرے لیے. اللہ نے بھی کہا ہوگا محبوب جا, جتنی چیزیں بنائی ہیں ہم نے تیرے لیے. اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اس سے باتیں اور آگے ہیں, وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مولا مجھے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی تمام غلطیوں سے استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جس سے آپ لوگوں کے دل پہ سخت گزرا تو آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.